شہید آیت اللہ خامنائی کے تعزیتی تقریب وزیر اعظم شہباز شریف و فیلڈ مارشل عاصم منیکی امام خامنائی سینٹر آمد شہید آیت اللہ خامنائی کی تجہیز و تکفین میں شرکت شہید کو خراج عقیدت فاتحہ خوانی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے تعزیت کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے دورہ ایران سینئر ایرانی حکام نے استقبال کیا عوام اور حکومت کی جانب سے ایرانی قیادت اور سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار وزیر اعظم کا ایرانی قوم کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اعادہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بلاول بھٹو زرداری وزیر داخلہ محسن نقوی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق اسپیکر ایاز صادق نیئر بخاری وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر بھی ہمراہ ہیں شہید آیت اللہ خامنائی کا سفر آخرت آیت اللہ خامنائی کو 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا مجتبی خامنائی والد کی تعزیتی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے 30 ممالک کے سربراہان اور ان کے نمائندوں کی شرکت متوقع کل 4 جولائی سے شہید ایرانی لیڈر کے جنازے سے متعلق عوامی رسومات کا آغاز ہوگا عیدگاہ امام خامنائی کے دروازے عوام کے لیے صبح 6 بجے کھول دیے جائیں گے جس کے بعد عوام شہید رہبر انقلاب کا آخری دیدار کریں گے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ تہران پہنچ چکے ہیں چیئرمین سینٹ آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کریں گے وفد میں گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی بھی شامل چیئرمین سینٹ کا ایرانی قیادت پارلیمان اور عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کہا آیت اللہ خامنائی عالم اسلام کے موثر اور باوقار شخصیت تھے مرحوم رہنما کی دینی فکری اور سیاسی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی دورے کے دوران چیئرمین سینٹ کی ایرانی قیادت اور پارلیمانی حکام سے ملاقاتیں متوقع جبکہ دو طرفہ تعلقات پارلیمانی تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوگا یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں پاکستان اور ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا جائے گا جنگ کے خاتمے سے ایران سے تعلقات کا فائدہ معیشت کو ملے گا فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ اگر آبادی 40 کروڑ سے تجاوز کر گئی تو تباہی ہوگی کلائمیٹ چینج کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے چیمبر سے تعاون کی بھی اپیل کی ہے پوسٹ بجٹ میٹنگ کا یہ تاثر غلط ہے کہ یہ اگلے بجٹ کی تیاری کا آغاز ہے ایکسپورٹرز کو سبسڈائز فائنینسنگ کی سہولیات فراہم کی جائیں گی ایک ماں دکھی ماں کا درد بانٹنے کہانہ پہنچ گئی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کہانہ میں جاں بحق بچوں کی دکھی والدین سے ملاقات وزیر اعلیٰ مریم نواز نے متاثرہ والدین کا درد بانٹا پسماندہ ماؤں کو گلے لگا کر دلاسا دیا متاثرہ خاندانوں سے تعزیت اور گفتگو کی حکومت پنجاب کی جانب سے سانحہ کہانہ کے دکھی خاندانوں کی داد رسی کے لیے ہر جاں بحق بچے کے لیے 20 لاکھ اور زخمیوں کے لیے 5 لاکھ روپے مقرر وزیر اعلیٰ نے سانحہ کہانہ کے دکھی خاندانوں کو چیک سپرد کر دیے زخمیوں کی بہترین دیکھ بھال کی ہدایت لفظ کم ہے غم بڑا ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا دکھی دل کے ساتھ متاثرہ خاندانوں کو دلاسا کہا دکھی ماں کے آنسو کا مداوع کوئی رقم نہیں کر سکتی ننھے پھولوں کا اس طرح بچھڑ جانا دل خراش ہے دکھی ماؤں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے آپ کے بچوں کا غم میرا اپنا غم ہے پاک بھارت جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی سرکار کو ایک بار پھر مشکل میں ڈال دیا امریکی صدر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی انتہائی خطرناک مرحلے تک پہنچ چکی ہے بروقت سفارتی کوششوں نے صورتحال کو ایٹمی تصادم میں تبدیل ہونے سے روک دیا اگر بروقت اقدامات نہ کیے جائے تو کروڑوں افراد کی جانیں خطرے میں پڑ سکتی تھیں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اتفاق کیا کہ جنگ کے خاتمے سے بے شمار قیمتی جانیں محفوظ رہیں پاکستانی قیادت فریقین اپنے شراکت داروں اور خطے کے ممالک کے ساتھ رابطے میں ہے کشیدگی میں اضافے کو روکنے اور بات چیت میں سہولت دینے کا سلسلہ جاری ہے اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا اجلاس سے خطاب
کہا مذاکرات جاری ہیں اور فریقین اب بھی مذاکرات کی میز پر موجود ہیں۔ بین الاقوامی قانون کی حدود سے باہر طاقت کا کوئی بھی استعمال ناقابل قبول، اگر تنازع کو نہ روکا تو اس کے براہ راست اثرات خطے کے امن و سلامتی پر پڑیں گے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کا طے پانا مضبوط اور پرعزم سفارتکاری کی کامیابی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مکہ ریجن کے قائم مقام گورنر شہزادہ بن مشعل بن عبدالعزیز سے ملاقات۔ وزیر داخلہ کا پاک سعودیہ تاریخ و برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی عزم کا اعادہ۔ قائم مقام گورنر مکہ ریجن سے پی سی بی اور سعودی عرب کرکٹ فیڈریشن کے معاہدے کو خوش آئند قرار دیا۔ آزاد جموں کشمیر کی تاجر برادری نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے گمراہ کن بیانیے کو مسترد کر دیا۔ آزاد جموں کشمیر کی تاجر برادری نے کالعدم انتشاری کمیٹی کی ہڑتال کی کال کو مسترد کر کے دو ٹوک پیغام دیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کی تاجر برادری کا کہنا تھا کہ دشمن مارکہ حق کی ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے مختلف حربے آزما رہا ہے اور کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا حالیہ انتشار اسی کا نتیجہ ہے۔ چند شرپسند عناصر کی کوششوں کے باوجود آزاد جموں کشمیر کے عوام ریاست اور ریاستی اداروں کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ ہم نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے دباؤ کے باوجود اپنے کاروبار اور دکانیں کھلی رکھیں۔ انتشار کمیٹی نے نوجوانوں کے ذہنوں میں خوف اور دہشت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی، وہ انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ ہندوستان میں پائے جانے والے تفریق اور اقلیتوں پر ہونے والے ظلم و ستم ہندوستان کی مزید تقسیم کا شاخسانہ بنیں گے۔ میڈیا انفلوئنسرز کے ساتھ اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار کی بھارت کے موضوع پر اہم نشست۔ بھارت اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پورے خطے بالخصوص پاکستان میں عدم استحکام پھیلانے پر لگا ہوا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی قیادت زمینی حقائق تسلیم کرنے سے گریزاں ہے۔ بھارت ایک ہندوتوا زدہ ناکام ریاست ہے، تاہم اسے اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی عادت ہو چکی ہے۔ بھارتی ریاست کی ناکامی کی وجوہات بڑھتی ہوئی عدم برداشت اور مذہبی شدت پسندی ہے۔ اکھنڈ بھارت کا غیر حقیقی خواب اس کے توسیع پسندانہ عزائم کی عکاسی کرتا ہے۔ ہندوتوا نظریہ نے بھارت کے سیکولر چہرے کو مسخ کر دیا۔ بھارت کی فوج بھی بی جے پی کی مشدد اور مذہبی سیاست کی نظر ہو چکی ہے۔ تقسیم شدہ معاشرے کی موجودگی میں بھارت کے شائننگ انڈیا ہونے کا نعرہ محض ایک ڈھکوسلا ہے۔ انتہا پسند مودی کی زیر اقتدار بھارت میں مسلم خواتین کے خلاف نفرت عروج پر، ہندوتوا کا اصل چہرہ عالمی سطح پر آشکار۔ عالمی جریدہ الجزیرہ نے بھارت میں مسلم خواتین کے خلاف پنپتی نفرت، توہین آمیز رویہ اور اے آئی کی زہریلی مہم کو بے نقاب کر دیا۔ مصنوعی ذہانت کو بھارت میں مسلم خواتین کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہندوتوا پرکار بھارت میں مسلم خواتین کئی سالوں سے آن لائن ہراسانی اور نفرت انگیز مہمات کا نشانہ بنتی رہیں۔ اے آئی کے ذریعے مسلم خواتین کو نشانہ بناتے ہوئے جعلی اور نازیبہ تصاویر اور گمراہ کن پروپیگنڈا تیار کیا جا رہا ہے۔ مودی کی سرپرستی میں رام مندر فنڈز چوری کا انکشاف، انتہا پسند ہندوتوا تنظیم آر ایس ایس کو بڑا دھچکا۔ بھارت میں رام مندر سے متعلق بدعنوانی کی تحقیقات مودی اور آر ایس ایس کا سیاسی گٹھ جوڑ سامنے لے آئیں۔ عالمی جریدہ بلومبرگ کے مطابق مندر کو نقد رقم، سونا اور چاندی کی زیورات کی صورت میں ماہانہ تقریباً 40 ملین سے 100 ملین روپے تک ملنے والے احتیاط میں کرپشن کی گئی۔ بھارتی تجزیہ نگار ایم کے وینو کا کہنا تھا کہ رام مندر سے عوام کے دیے گئے احتیاط نکال کر سیاسی اور آر ایس ایس کے خزانوں میں منتقل کیے گئے۔ بھارتی جریدہ دیوار نے مہاتما گاندھی کے قتل کے بعد رام مندر میگا فراڈ کیس کو آر ایس ایس کے لیے سب سے بڑا چیلنج قرار دیا تھا۔ طالبان رجیم میں معصوم افغان شہری بارودی سرنگوں کے جان لیوا خطرات سے دوچار، اقوام متحدہ کا بڑا انکشاف۔ افغانستان میں بارودی سرنگوں کی تباہ کاریوں نے افغان شہریوں کی زندگیاں داؤ پر لگا دیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں ہر ماہ اوسطاً 50 افراد بارودی سرنگوں کی زد میں آ کر ہلاک یا زخمی ہو جاتے ہیں۔ افغانستان میں بارودی سرنگوں اور دھماکہ خیز مواد کی متاثرین میں 80% بچے ہیں۔ جنوری سے مئی کے دوران 175 افراد کے زخمی یا ہلاک ہونے کی اطلاعات موصول، جن میں 75% بچے شامل تھے۔ بارودی مواد و سرنگوں سے ہونے والی ہلاکتوں اور زخمیوں کے لحاظ سے افغانستان عالمی سطح پر تیسرے نمبر پر ہے۔
पेट्रोलियम मसनूआत और किरायों में इजाफे के बाइस महंगाई तवक्कुआत से ज्यादा रही। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं मुआशी चैलेंजेस के बावजूद जून में महंगाई की शरह 11% पर आ चुकी है। रवा माली साल की तीसरी सहमाही में मुआशी तरक्की की शरह 4% रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक ने पाबंदियों के जरिए करंट अकाउंट खसारे को सरप्लस में तब्दील कर दिया। एक्सचेंज कंपनियों के सख्त कावानीन ने मुआशी इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा किया। ज़राअत और सनती शोबों में बेहतरी मुआशी तरक्की की बुनियाद वजह है। स्टेट बैंक ने रवां साल $5 अरब के बैरूनी कर्जे भी अदा किए। पंजाब में अक़लियतें महफूज हैं, भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। कौमी पैगाम अम कमेटी मुल्क भर में अम के लिए किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पैगाम अम कमेटी के अरकान से खिताब। कहा पंजाब के तमाम इदारे मेहनत से काम कर रहे हैं। अम कमेटी की जानिब से पंजाब हुकूमत के इक़दामात की तारीफ़ एजाज़ है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी में कौमी पैगाम अम कमेटी का किरदार काबिल तारीफ़ है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामीमन से वफाकी वज़ीर आला मोहम्मद कासिम की मुलाकात। आज़ाद जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल और मसला कश्मीर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और भारतीय मजालिम की शदीद मजम्मत। मसला कश्मीर पर मौसर हिकमत अमनी के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। पार्लिमानी कमेटी कश्मीर और सिंध हुकूमत के रवाबित मजीद मजबूत बनाने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा कश्मीर जैसे कौमी मामलात पर विफाकी और सूबाई इदारों में करीबी राब्ता नागुज़ीर है। कश्मीर पूरी कौम का मुतफ़िका कौमी मौक़िफ़ और उसूली मौक़िफ़ है। सिंध हुकूमत हर सतह पर मसला कश्मीर को उजागर करती रहेगी। भारतीय मज़ालिम को बेनकाब करने की कोशिशें मज़ीद तेज़ की जाएं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स और नेशनल फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में ताउन का मुआहदा। तर्जुमान ENF के मुताबिक ENF और नेशनल फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के दरमियान मफाहमती याददाश्त पे दस्तखत। मुआहदे का मकसद इंसदाद मनशियात की कोशिशों में इदारा जाती ताउन को फ़रोग़ देना है। मुआहदे के तहत मनशियात से मुतालिक तहकीकात में फॉरेंसिक सलाहियतों को मजबूत बनाया जाए। गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ मलिर पुलिस का क्रैकडाउन। 10 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। पनाह देने वाला गोदाम मालिक भी पकड़ा गया। अफगान शहरियों के पास पाकिस्तान में क़याम की कोई कानूनी दस्तावेजात मौजूद नहीं थी। मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके ख्वाजा में नकली में पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल से मुकाबला। जख्मी समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। कराची के इलाके सोमार गोट स्टील टाउन में रेंजर्स की कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्विस मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम के खिलाफ थाना स्टील टाउन में कई मुकदमात दर्ज। कराची के 2 मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले। कस्बा कॉलोनी में मुकाबले के बाद एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में भी मुबैना पुलिस मुकाबला। डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। टेक्सटाइल एशिया नुमाइश 2026 पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत के लिए तरक्की और सरमायाकारी का नया बाब। पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत में जदीद टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी बरामदात के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दाम जारी। 32वीं टेक्सटाइल एशिया इंटरनेशनल नुमाइश और कॉन्फ्रेंस 4 से 6 जुलाई 2026 तक लाहौर एक्सपो सेंटर में मुनक़्क़िद होगी। जनूबी एशिया की सबसे बड़ी डिजिटल टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल और गारमेंट मशीनरी नुमाइश SIFC और राई कॉमर्स गेट से पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम होगी। नुमाइश में 2000 से ज़ायद आलमी ब्रांड्स, 425 से ज़ायद कंपनियाँ और 57,000 से ज़ायद तिजारती शुरा का शिरकत करने का इरादा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का चेयरमैन सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन शहजादा सऊद बिन मशल आले सऊद के हमरा किंग फहद अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में स्टेडियम का दौरा। स्टेडियम के मुख्तलिफ सेक्शंस का जायजा लिया। कहते हैं स्टेडियम से सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग़ में बहुत मदद मिलेगी। जल्द यहाँ बैनुल अक़वामी इवेंट्स का इनेकाद मुमकिन होगा। और सोने की कीमतें फिर से आसमान छूने लगी। आज फिर बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। फी तोला सोना 12,200 रुपये बढ़कर 4,40,936 रुपये हो गया। 10 ग्राम सोना 10,459 रुपये के इजाफे के बाद 3,78,031 रुपये हो गया है।